تلنگانہ گورنمنٹ امپلائیز JAC کے قائدین نے چیف منسٹر ریونت ریڈی سے ملاقات کی اور سیلاب متاثرین کے لیے اپنی ایک دن کی تنخواہ عطیہ کرنے کا معاہدہ سونپا۔ تلنگانہ کے تمام سرکاری ملازمین شدید بارش اور سیلاب کی وجہ سے اپنے گھروں اور ساز و سامان سے محروم ہو جانے والے خاندانوں کی مدد کے لیے آگے آئے ہیں اور حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سیلاب متاثرین کے لیے ملازمین نے اپنی ایک دن کی بنیادی تنخواہ یعنی 1000 روپے عطیہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ چیف منسٹر ریلیف فنڈ میں 130 کروڑ روپے عطیہ کیے گئے ہیں۔ تلنگانہ گورنمنٹ امپلائیز JAC کے قائدین نے محبوب آباد میں چیف منسٹر ریونت ریڈی سے ملاقات کی اور اس سلسلے میں ایک دستخط شدہ معاہدہ سونپا۔ وزیر اعلیٰ نے اس موقع پر تمام ملازمین کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ کے سرکاری ملازمین کا سیلاب متاثرین کے لیے ایک دن کی تنخواہ عطیہ کرنا ان کی انسانیت کی اور بہترین ہمدردانہ جذبے کی مثال ہے۔ انہوں نے تہہ دل سے تمام ملازمین کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ وہ جلد ہی سیکریٹریٹ میں ٹریڈ یونین کے ساتھ ایک خصوصی اجلاس طلب کریں گے۔ اینٹی کرپشن بیورو کے عہدیداروں نے محبوب نگر ضلع میں ڈپٹی اسٹیٹ ٹیکس آفیسر کو 10,000 روپے رشوت قبول کرنے پر گرفتار کر لیا۔ ذرائع نے بتایا کہ محبوب نگر ضلع میں ڈی وینکٹیشور ریڈی ڈپٹی اسٹیٹ ٹیکس آفیسر نے بیج اور اسکریپ کی دکان کے لیے GST لائسنس جاری کرنے دکان مالک سے 10,000 روپے کا مطالبہ کیا تھا۔ متاثرہ شخص کی شکایت پر کارروائی کرتے ہوئے ACB حکام نے ACTO کو رشوت قبول کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے سیلاب کی وجہ سے ہلاک ہونے والی زرعی سائنسدان اشونی کے خاندان سے ملاقات کی۔ کھمم میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرنے والے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کرری پلی منڈل کے گنگا رام تانڈا میں سیلاب کی وجہ سے ہلاک ہونے والی سائنسدان اشونی کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور اشونی کی موت کو افسوسناک قرار دیا۔ انہوں نے اہل خانہ کو پرسہ دیا ہے۔ آپ کو یاد دلا دیں کہ اشونی اور ان کے والد موتی لال شدید بارش کی وجہ سے اکیرو ندی میں طغیانی آنے کے بعد ہلاک ہو گئے تھے۔ چیف منسٹر تلنگانہ نے اشونی کے خاندان کو اندرما ہاؤسنگ اسکیم کے تحت مکان دینے کا اعلان کیا ہے۔ حکومت متوفیہ کے بھائی کو سرکاری نوکری دینے پر بھی غور کر رہی ہے۔ ریاست آندھرا پردیش کے وجے واڑہ میں سیلاب کی وجہ سے 300 نئی کاریں ڈوب گئی۔ ریاست تلنگانہ کی طرح ریاست آندھرا پردیش کے بھی کئی اضلاع میں شدید بارش اور سیلاب کی وجہ سے عام زندگی درہم برہم ہو گئی ہے۔ وجے واڑہ شہر بری طرح سے متاثر ہوا ہے۔ کئی لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، اپنے ساز و سامان سے محروم ہو گئے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ وجے واڑہ سیلاب میں 300 بالکل نئی کاریں پانی میں ڈوب گئی ہیں۔ بارش کی وجہ سے کئی صنعتوں کو بھی بھاری نقصان ہوا ہے۔ BRS قائدین کے کھمم کے BK نگر کے دورے کے موقع پر BRS اور کانگریس کارکنان کے درمیان تصادم ہوا اور علاقے میں کشیدگی پھیل گئی۔ ذرائع نے بتایا کہ سابق وزراء ہریش راؤ، جگدیش ریڈی، سبیتا اندر ریڈی، P اجے کمار و دیگر نے کھمم ضلع کے BK نگر کا دورہ کرتے ہوئے سیلاب متاثرین سے ملاقات کی اور ان میں اشیاء ضروریہ کی تقسیم کے دوران BRS اور کانگریس کارکنان کے درمیان جھڑپ ہوئی۔ برہم کارکنوں نے BRS رہنماؤں کی گاڑیوں پر پتھراؤ کیا۔ بتایا گیا ہے کہ پتھراؤ میں BRS کے ایک کارکن سنتوش ریڈی کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ تلنگانہ کے ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا نے مدیرہ حلقے میں سیلاب سے متاثرہ 3 علاقوں کا دورہ کیا۔ عہدیداروں کو متاثرین میں ضروری سامان تقسیم کرنے کی ہدایت جاری کی۔ ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا نے کھمم ضلع کے مدیرہ حلقے کے مودی گونڈا منڈل کے نیو لکشمی پورم اور پانڈو ریگوپلی گاؤں کا دورہ کیا۔ عوام کے مکانات اور فصلوں کو ہونے والے نقصانات کا جائزہ لیا۔ ان علاقوں کے مکینوں اور کسانوں کو تسلی دیتے ہوئے انہوں نے حکومت کی جانب سے ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کروائی۔ بھٹی وکرمارکا نے تحصیلدار کروناکر ریڈی کو سیلاب متاثرین کو فوراً اشیاء ضروریہ فراہم کرنے کی ہدایت دی ہے۔ منڈل کے زرعی افسروں کو فصلوں کے نقصانات کا تخمینہ لگانے اور ایک رپورٹ تیار کر بھیجنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے محبوب آباد ضلع کے سرول منڈل میں اکیرو ندی میں طغیانی آنے کے بعد بہہ جانے والے پل اور کھیتوں کا معائنہ کیا۔
شدید بارش کے بعد سیلاب سے متاثرہ کھمم ضلع کا دورہ کرنے کے بعد وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی منگل کو محبوب آباد ضلع کا دورہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے سیرول منڈل کے پروشوتما گوڑم میں اکیرو ندی میں طغیانی کی وجہ سے بہہ گئے پل اور کھیتوں کا معائنہ کیا۔ چیف منسٹر نے وزراء پی سرینواس ریڈی، سیتا اکا، مشیر ویم نریندر ریڈی و دیگر عوامی نمائندوں کے ساتھ پورے علاقے کا معائنہ کیا، عہدیداروں سے تفصیلات حاصل کی۔ اس موقع پر انہوں نے سیلاب کی وجہ سے جن کسانوں کی فصلوں کو نقصان پہنچا ہے انہیں فی ایکڑ 10,000 روپے معاوضہ دینے کا اعلان کیا ہے۔ عہدیداروں کو سیلاب کی وجہ سے بہہ جانے والی قومی شاہراہ اور پل کی بحالی کا کام فوری طور پر شروع کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ چھتیس گڑھ ضلع کے بستر علاقے میں سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ تصادم میں 10 ماؤنواز مارے گئے۔ تفصیلات کے مطابق بیجاپور دنتے واڑہ ضلع کی سرحد پر لاوا پورنگل جنگلاتی علاقے میں منگل کو سیکیورٹی اہلکاروں اور ماؤنوازوں کے درمیان بڑے پیمانے پر تصادم ہوا۔ گولی باری میں 10 ماؤنواز مارے گئے اور کچھ جوان زخمی ہو گئے۔ انسپکٹر جنرل آف پولیس بستر رینج سندراج پی نے بتایا کہ ماؤنوازوں کی موجودگی کی اطلاعات ملنے پر سیکیورٹی اہلکار ان کی تلاش میں نکلے تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے پر کافی دیر تک گولیاں چلائی۔ 10 ماؤنواز ڈھیر ہو گئے۔ انہوں نے ماؤنوازوں کی ہلاکتوں میں اضافے کا امکان جتایا ہے۔ تلنگانہ کے ناگر کرنول ضلع کے واٹم میں پالامورو رنگا ریڈی لفٹ اریگیشن اسکیم کا پمپ ہاؤس پانی میں ڈوب گیا۔ ریاست میں جاری موسلادھار بارش کے نتیجے میں پالامورو اور رنگا ریڈی ضلعوں کو آبپاشی اور پینے کا پانی فراہم کرنے کے مقصد سے PRLI اسکیم کے حصے کے طور پر ناگر کرنول ضلع کے کمارا میں تعمیر کیا گیا واٹم پمپ ہاؤس پانی میں ڈوب گیا۔ پیکٹ 7 میں آڈٹ سے لے کر پمپ ہاؤس ٹنل تک سیلابی پانی بھر گیا ہے اور اس کی وجہ سے بھاری نقصان کا اندیشہ ہے۔ یہ واقعہ منگل 3 ستمبر کو منظر عام پر آیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ پروجیکٹ حکام اس کو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ فی الحال وہاں سے پانی کی نکاسی کی جا رہی ہے۔ سابق وزراء ہریش راؤ، سبیتا اندرا ریڈی و دیگر نے کھمم کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ متاثرین میں خوراک اور اشیاء ضروریہ تقسیم کی۔ ذرائع نے بتایا کہ سابق وزراء ہریش راؤ، جگدیش ریڈی، سبیتا اندرا ریڈی اور BRS قائدین پر مشتمل ایک وفد نے کھمم کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور سیلاب متاثرین میں خوراک اور اشیاء ضروریہ کی تقسیم عمل میں لائی۔ دریں اثنا متاثرین کے مسائل سے واقفیت حاصل کرتے ہوئے BRS رہنماؤں نے ان کی حمایت کرنے اور پینے کا پانی مہیا کروانے کا یقین دلایا۔ ریاستی وزیر صحت و طب دامودر راج نرسمہا نے گاندھی اسپتال کا اچانک معائنہ کیا۔ موسمی بیماریوں کی روک تھام کے لیے کیے جا رہے اقدامات کا جائزہ لیا۔ شہر حیدرآباد سمیت کئی اضلاع میں ڈینگی کے معاملات میں اضافہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ دیگر موسمی بیماریاں بھی پھیلی ہوئی ہیں۔ ریاستی وزیر برائے صحت و طب دامودر راج نرسمہا نے منگل کو گاندھی اسپتال کا اچانک معائنہ کیا۔ وہ اسپتال کے سپرنٹینڈنٹ کے دفتر پہنچے اور سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر راجا کماری سے اسپتال میں بستروں کی تعداد، موسمی بیماریوں کی روک تھام اور اسپتال میں زیر علاج متاثرین سے متعلق تفصیلات دریافت کی۔ وزیر صحت کے گاندھی اسپتال کا اچانک معائنہ کرنے کی اطلاع ملنے پر میڈیکل ایجوکیشن ڈائریکٹر ڈاکٹر وانی اور محکمہ میڈیکل اینڈ ہیلتھ کی سیکرٹری ڈاکٹر کرسٹینا بھی گاندھی اسپتال پہنچ گئے۔ ریاستی وزیر نے موسمی بیماریوں میں مبتلا مریضوں کا بروقت علاج کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے نرسنگ، ڈائگنوسٹک اور کلینکل ڈپارٹمنٹس میں کام کرنے والے عملے کی تفصیلات بھی دریافت کی۔ جماعت اسلامی ہند تلنگانہ کے شعبہ خواتین کی جانب سے اخلاق محاسن آزادی کے ضامن عنوان سے قومی سطح پر ایک مہم شروع کی گئی ہے۔ شہر حیدرآباد کے سوماجی گوڑا پریس کلب میں جماعت اسلامی ہند کے شعبہ خواتین کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ جنرل سیکرٹری ختیجہ مہرین و دیگر نے اخلاق محاسن آزادی کے ضامن کے عنوان سے قومی سطح پر مہم چلائے جانے کا اعلان کیا۔ ختیجہ مہرین نے بتایا کہ 1 ستمبر سے 30 ستمبر تک بہرہ روی کا شکار نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے لیے قومی سطح پر ایک مہم شروع کی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ شہر حیدرآباد میں اس مہم کو شروع کیا گیا ہے، لیکن ملک کے موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے مہم کو وسعت دی جائے گی۔ مہم کی توجہ نوجوانوں پر مرکوز ہے کیونکہ نوجوان ملک کا مستقبل اور قیمتی اثاثہ ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس مہم کے ذریعے بلا لحاظ مذہب و ملت اور ذات پات تمام اسکولوں اور کالجوں میں نوجوانوں اور ان کے والدین کی کاؤنسلنگ کی جائے گی۔
جنرل سیکرٹری نے کہا کہ شہری ترقی تو کر رہے ہیں لیکن ان میں اخلاقیات کا فقدان ہے۔ اخلاقیات کی شرح دن بدن گرتی جا رہی ہے۔ اخلاق محاسن آزادی کے ضامن اس مہم کے ذریعے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو اخلاقی اقدار کو اپنانے کے لیے ان میں شعور بیدار کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے شہر حیدرآباد کی طرز پر ریاست کے تمام اضلاع میں ندی نالوں اور تالابوں پر بنی تعمیرات کو مسمار کرنے کے لیے ہائیڈرا جیسے نظام کو بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ محبوب آباد ضلع کا دورہ کر رہے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ضلع کلکٹریٹ میں وزراء کے ساتھ سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے سیلاب کی وجہ سے ہونے والے جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے تالابوں، ندی نالوں پر قبضہ کرنے والوں اور تعمیرات کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرنے کی ہدایت دی۔ چیف منسٹر نے تلنگانہ کے تمام اضلاع میں بھی آبی ذخائر پر بنی تعمیرات کو مسمار کرنے کے لیے ہائیڈرا جیسے نظام کو تشکیل دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آندھرا پردیش اور تلنگانہ میں سیلاب کے بعد جاری امدادی کارروائیوں کو لے کر موازنہ کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کھمم اور کرشنا دونوں جڑواں بچوں کی طرح ہے۔ نقصانات کا موازنہ کرنے پر یہ پتہ چل جائے گا کہ ریاست آندھرا پردیش کی حکومت کی طرح تلنگانہ کی حکومت بھی متحرک ہے یا نہیں ہے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ ان کا موازنہ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ سے کیا جا رہا ہے لیکن وہ بھی مسلسل نگرانی کر رہے ہیں۔ شمش آباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر خانگی جیٹ اور صنعت کاروں کے لیے جنرل ایویشن ٹرمینل کا افتتاح کیا گیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ شمش آباد ایئرپورٹ میں جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس جنرل ایویشن ٹرمینل کا افتتاح عمل میں آیا ہے۔ GHIAL کے چیف ایگزیکٹو آفیسر پردیپ کا کہنا ہے کہ شمش آباد ایئرپورٹ میں پریمیم جنرل ایویشن ٹرمینل کا افتتاح کیا ہے چونکہ حیدرآباد IT اور دیگر صنعتی کاروبار میں بے حد تیزی کے ساتھ ابھر رہا ہے۔ ایسے میں شمش آباد ایئرپورٹ پر مسافرین کو تمام سہولیات مہیا کروانے اور ان کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ نئے ٹرمینل کو 11.23 مربع فیٹ پر تعمیر کیا گیا ہے جس میں خانگی پارکنگ کی سہولت بھی رہے گی۔ ٹرمینل میں لاؤنج، پرائیویٹ لاؤنج، آمد و روانگی کے لیے ایک خاص راستہ، چیک ان، کسٹم چیک، سیکیورٹی کلیئرنس اور عملے کے لیے مختلف سہولیات بھی شامل کی گئی ہیں۔ مسافرین راست حمل و نقل بغیر کسی خطر کے طیارے تک پہنچ سکتے ہیں۔ سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش ہوئی۔ مسجد حرام میں بارش کے دوران زائرین نماز عشاء کی ادائیگی میں مصروف رہے۔ بین الاقوامی ذرائع ابلاغ نے بتایا کہ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ اس دوران زائرین نماز عشاء اور عبادات میں مصروف رہے۔ ویڈیو کلپس میں روحانی ماحول میں مسجد الحرام کے صحن اور مطاف میں زائرین اور سیکیورٹی اہلکاروں کو عبادت میں مصروف دیکھا گیا ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں کعبے کی چھت سے بارش کا پانی میزاب رحمت کے ذریعے نیچے گر رہا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ میزاب رحمت خانہ کعبہ کی چھت پر شمالی جانب نصب ہے اور میزاب رحمت سے بارش کا پانی حجر اسماعیل کی جانب والے حصے میں گرتا ہے اور انتہائی روح پرور منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ حرمین شریفین کے انتظامیہ نے مسجد الحرام کی خدمات پر معمور متعدد سرکاری اداروں کے تعاون سے مسجد الحرام میں بارش کے مسائل سے نمٹنے کے لیے ہنگامی اسکیمات پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ جشن آزادی ہند کے ضمن میں مینا ہاسپٹل کی خصوصی پیشکش، آئیے امراض سے آزادی و چھٹکارا پائیں۔ 15 جولائی تا 15 اگست مفت ہیلتھ کیمپ، غریب و ضرورت مند مریضوں کے لیے خوشخبری، تمام اقسام کے معائنہ جات پر 20% ڈسکاؤنٹ، رجسٹریشن جاری ہے۔ ماہرین طب و صحت سے مفت مشاورت، صحت مند معاشرے کی تشکیل کا ضامن، عالمی شہرت یافتہ ڈاکٹرز کی خدمات، بہترین علاج و معالجے کی سہولتیں، عصری تقاضوں اور مشنری سے لیس شاندار دواخانہ، عوام کی خدمت ہی مینا ہاسپٹل کا نصب العین۔ مینا سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، شیورام پلی، راجندر نگر، پلر نمبر 254، حیدرآباد۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے شدید بارش اور سیلاب سے متاثرہ اضلاع کھمم اور سوریا پیٹ کا تفصیلی دورہ کرتے ہوئے متاثرین سے ملاقات کی۔ انہوں نے منیرو ندی کے سیلابی پانی سے نقصان ہونے والے کسانوں اور افراد کو ہر طرح کی مدد کرنے کا تیقن کیا۔
انہوں نے متاثرین کو ہمت سے کام لینے کا مشورہ دیا۔ وزیر اعلیٰ نے سوریہ پیٹ ضلع میں جائزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب میں کیچڑ کی سیاست BRS کر رہی ہے۔ انہوں نے صدر BRS چندرشیکھر راؤ اور ان کے فرزند تارک راما راؤ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ BRS کے قائد فارم ہاؤس میں سو رہے ہیں اور ایک قائد امریکہ میں رہ کر ٹویٹر پر پوسٹ کر رہے ہیں۔ ضلع نلگنڈا کے دیور کنڈا میں نلا ملا جنگلاتی علاقے میں پھنسے افراد کو پولیس ملازمین نے بچانے میں کامیابی حاصل کی۔ ان پولیس ملازمین کی DGP نے ستائش کی۔ کھمم میں شدید بارش اور سیلاب کے سبب ہوئی تباہی پر MLC 3 مار ملانا نے 2,75,000 روپے کی مالی مدد کا اعلان کیا۔ یہ رقم چیف منسٹر ریلیف فنڈ میں دی جائے گی۔ جنگاؤں میں پیش آئے سڑک حادثے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ حادثہ واویلا ملا پلی علاقے کے درمیان اس وقت پیش آیا جب بس اور لاری میں تصادم ہو گیا۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ 3 افراد برسر موقع ہلاک ہو گئے۔ کمشنر GHMC امرپالی کاٹا نے آج سکندرآباد زون کے سفیل گڑا علاقے کے مختلف علاقوں کا تفصیلی طور پر معائنہ کیا۔ انہوں نے بارش کی صورتحال کا جائزہ لیا اور عہدیداروں سے تفصیلات حاصل کی۔ انہوں نے مقامی عوام سے بھی ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل سے واقفیت حاصل کی۔ سابق وزیر و BRS قائد ہریش راؤ نے کھمم کے بارش و سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امداد اور راحت کاموں میں ناکامی کا حکومت پر الزام لگایا۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میلکوین کے ورثا کو 25 لاکھ روپے معاوضہ دیا جانا چاہیے۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو نے وجے واڑہ کے سیلاب سے متاثرہ عوام سے ملاقات کی۔ انہوں نے وجے واڑہ شہر میں کیمپ کیا۔ انہوں نے شدید بارش اور سیلاب کے سبب ہوئے نقصانات کا جائزہ لیا۔ چندر بابو نائیڈو نے راحت کاموں کی شخصی طور پر نگرانی کی۔ نائیڈو، جنہوں نے بس میں رات گزاری، NTR ضلع کلکٹر کے دفتر کو اپنے عارضی دفتر میں تبدیل کر دیا تاکہ راحت کاموں کی نگرانی وزراء اور اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ کی جا سکے۔ انہوں نے عہدیداروں کے ساتھ نقصانات کا بھی تفصیلی طور پر جائزہ لیا۔ بوئن پلی پولیس نے سیل فون کمپنی کے انڈر گراؤنڈ کیبل کے چوری کی واردات میں ملوث ٹولی کو گرفتار کر لیا۔ ان کے پاس سے 10 لاکھ روپے مالیت کی کاپر کیبل ضبط کر لیا گیا۔ کیبل کے لیے کھدائی کا کام کرنے والے مزدوروں نے ہی یہ واردات انجام دی۔ نارتھ زون DCP سادھنا رشمی پیرومل نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ BSNL کے سینئر ملازم B مورتی نے 13 اگست کو بوئن پلی پولیس سے شکایت کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کی کمپنی کے زیر زمین کیبل وائرز کی چوری کر لی گئی ہے۔ پولیس نے اس معاملے میں مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ کیبل وائرز کا سرخہ اور آٹو کے ذریعے کیبل منتقل کیے گئے۔ ابتدا میں پولیس نے سمجھا کہ کسی کو شبہ نہ ہو، اسی لیے چوروں نے ورکرز کے طور پر کام کیا۔ CCTV کیمروں میں نظر آنے والی گاڑیوں کے نمبرات کی مدد سے چوروں کی نشاندہی کی گئی۔ پولیس نے اس سلسلے میں 17 ملزمین کے علاوہ مسروقہ مال کے 2 خریداروں کے خلاف مقدمہ درج کرتے ہوئے ان میں سے حیات نگر اور بنجارہ ہل کالونی کے ونود ویرنا اور دیگر ملزمین کو گرفتار کر لیا۔ سابق وزراء ہریش راؤ، جگدیش ریڈی، سبیتا آنند ریڈی اور BRS کے قائدین نے کوداڑ میں نقصان سے دوچار ساگر کی بائیں نہر کا معائنہ کیا۔ BRS کا وفد کھمم کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے دورے کے لیے روانہ ہوا۔ پلناڈو ضلع میں پیش آئے سڑک حادثے میں بعض افراد زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ ضلع کے تنگیڑا روڈ پر اس وقت پیش آیا جب ڈاری کے ڈرائیور نے اس کا توازن کھو دیا اور یہ ڈاری 6 گاڑیوں سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں ان گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ کانگریس کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی کے شوہر رابرٹ وڈرا 2 روزہ دورہ حیدرآباد کے موقع پر کانگریس لیڈر خلیق الرحمان کی قیامگاہ پہنچے۔ قبل ازیں شمس آباد ایئرپورٹ پر ان کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ خلیق الرحمان کی قیامگاہ پر مسجد بقی کے ذمہ داروں سے ان کی ملاقات ہوئی۔ مسجد کمیٹی کے ذمہ داروں نے ان کی شال پوشی کی اور قرآن مجید کے انگریزی نسخے کو بھی پیش کیا۔ انہوں نے مسجد کا بھی معائنہ کیا۔ قطب اللہ پور کے چندراگری نگر میں گزشتہ 4 دنوں سے بارش کے سبب عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
اس علاقے میں رہنے والوں نے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ کئی برسوں سے یہاں پر پکی سڑک نہیں ہے۔ مقامی افراد نے کہا کہ بارش کا پانی ان کے گھروں میں داخل ہو رہا ہے اور پینے کے پانی میں آلودگی دیکھی جا رہی ہے۔ تلنگانہ کے سرکاری ملازمین نے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے 100 کروڑ روپے عطیہ کا اعلان کیا ہے۔ تلنگانہ امپلائیز جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے صدر نشین وی لچی ریڈی نے رضاکارانہ طور پر اس بات کا فیصلہ کیا کہ سرکاری ملازمین کی طرف سے ایک دن کی تنخواہ 100 کروڑ روپے کے طور پر حکومت کو ان متاثرین کی مدد کے لیے حوالے کی جائے گی۔ ملک میں پہلی مرتبہ کیرلا کے سبکدوش چیف سیکرٹری نے اپنے عہدے کا جائزہ اپنی اہلیہ کو دیا۔ سبکدوش چیف سیکرٹری ڈاکٹر وی وینو نے ایک رسمی تقریب میں اپنی اہلیہ شاردا مرلی دھرن کو یہ جائزہ دیا۔ شاردا مرلی دھرن اور وینو کا تعلق 1990 کے IAS بیچ سے ہے۔ وینو کی سبکدوشی پر حکومت نے ان کی اہلیہ کو ریاست کا نیا چیف سیکرٹری مقرر کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی برونائی اور سنگاپور کے 3 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہوئے۔ سلطان حاجی حسنال بولکیہ کی دعوت پر مودی برونائی کا دورہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم مودی کا برونائی دورہ کسی ہندوستانی وزیر اعظم کا پہلا دورہ ہوگا۔ بعد ازاں وہ سنگاپور کے دورے کا بھی آغاز کریں گے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطا پور۔